تحریری کام جو کرتے ہیں، اب بالکل تصنیف بھی ہونی چاہیے، مضامین بھی لکھے جائیں، آرٹیکلز یا مقالہ جات، لیکن وہی بات ہے کہ صلاحیت ہو 100% شریعت کے مطابق ہو۔ جیسے کہ میں بھی اگر کوئی لکھتا ہوں کچھ، تو الحمدللہ میری تفتیش کا اتنا اپنا ذہن مضبوط ہے اللہ کی رحمت سے کہ میرا ہر رسالہ، ہر عبارت اگر مبالغہ کروں تو وہ چیک ہوتی ہے۔ میں نے خود ہی اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے۔ المدینہ علمیہ والے چیک کریں گے، میں کئی بار اس کو پڑھتا ہوں، ایک بار پڑھ کے جان چھوڑا لی نہیں، بار بار پڑھتا ہوں، اور بار بار اغلاط سامنے آتی ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر مفتی صاحب سے بھی فائنل چیکنگ تفتیش ہوتی ہے، تو یوں کئی مراحل سے گزر کر پھر جا کر زیور طبع سے آراستہ ہو کر وہ کتاب یا رسالہ منظر عام پر آتا ہے، یعنی پرنٹ ہو کر وہ مکتبۃ المدینہ پہ آتا ہے۔ تو اس طرح میری الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، مجھے کسی نے اس کا پابند نہیں کیا الحمدللہ۔ میں نے خود اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑ لیا کہ یہ بیڑیاں ایسی ہیں جو مجھے انشاءاللہ الکریم جہنم کی بیڑیوں سے بچا دیں گی۔ پھر بھی صحیح بولتا ہوں کہ میرا دل ڈرا ہوا ہے اپنی تحریرات سے، اپنے اشعار سے، میں اپنی کیفیت عرض کرتا ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں پہ دل کو، یعنی ان معنوں پر اطمینان تام حاصل نہیں ہے۔ یعنی بس وہ کئی بار اس طرح کے خیالات جیسے آ جاتے ہیں کہ بس میری جو قیامت کے دن تحریرات اور اشعار کے بارے میں یہ بات مجھ پر ظاہر نہ ہو، اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یا عذاب ہوگا، یہ مجھ پر کچھ بھی ظاہر نہ ہو، بس یہ کہ یہ سارا جو بھی میں نے تحریری کام کیا یہ سب ختم ہو جائے، یہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور نہ عذاب نہ ثواب مجھے پتہ نہ چلے۔ یہ دل میرا مطمئن نہیں ہے، بس پتہ نہیں، قرار ہی نہیں آتا کہ یہ غلطی رہ گئی ہوگی، وہ غلطی ہو گئی، یہ بس کچھ سمجھ نہیں پڑتی۔ اب ڈرنے والے معاملات بھی ہوتے ہیں، ایک حدیث پاک، پھر یہ تو میری پرانی کیفیات ہیں، پہلے بھی میں نے اس طرح کی شیئر کی ہیں، ایک اور حدیث پاک مجھے بیان کرنی ہے آپ کے سامنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہو کر ایک شخص نے کہا، آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، میں کچھ جانے بغیر تمہارے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے عرض کیا، میں قلم سے کام لیتا ہوں، یعنی تحریری کام، رائٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یہ غور سے حدیث سننے والی ہے، قیامت کے دن صاحب قلم یعنی لکھنے والے، تحریر کام کرنے والے، کتابت کرنے والے جو لکھنے کا کام کرتے ہیں، رائٹر کو آگ کے ایک تابوت میں لایا جائے گا، جس پر آگ کے کئی تالے لگے ہوں گے۔ اگر اس نے قلم کو اللہ پاک کی فرمانبرداری اور خوشنودی کے کاموں میں استعمال کیا ہوگا تو تابوت کھل جائے گا، اور اگر اس نے قلم کو اللہ پاک کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا ہوگا تو تابوت اسے 70 سال کے فاصلے جتنا نیچے لے جائے گا۔ حوالہ المعجم الاوسط، حدیث نمبر 1922۔ اب بتائیے کتنا خوف زدہ کرنے والا معاملہ ہے۔ تو جو کتابیں لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، جو کالم لکھتے ہیں، اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، کیا کیا زمین و آسمان کے قلاب میں ملائے گئے ہوتے ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کانٹینٹ رائٹرز اور ٹائپ رائٹرز، کمپوزر اور آرٹیکلز لکھنے والے اور سب کے لیے اس حدیث پاک میں درس عبرت ہے کہ لکھنا ہے، بے شک لکھیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، دین کی خدمت کریں. علماء کتابیں لکھ کر ہمیں دے گئے تو آج ہمیں کام آ رہی ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ کر کے دے گئے کنز الایمان تو آج ہمیں کام آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی لکھ کر دے گئے، فتاوی رضویہ کی صورت میں شائع ہوئے، آج ہمیں کام آ رہے ہیں. بہار شریعت لکھی گئی، آج ہمیں کام آ رہی ہے. حدیثوں کی کتابوں کی تدوین ہوئی، لکھی گئی، جمع ہوئی، سب آج ہمیں کام آ رہا ہے. لکھا ہوا ہونا چاہیے، لیکن مخلصین لکھ کر دے گئے. ہم اپنے آپ کو بھی غور کریں کہ ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ہم بھی درست لکھنے میں کامیاب ہوں. لکھنا ضرور ہے جس کو صلاحیت ہے، لیکن درست لکھنا ہے، 100% درست. اور میں نے لکھا یہ پتھر کی لکیر ہے، نقش کل حجر اس کو قرار نہ دیں، بلکہ علماء سے چیک کروائیں، اپنے بڑے عالم سے چیک کروا لیں اور پوچھ کر آگے بڑھیں. کہیں آپ ٹھوکر نہ کھا جائے، گر نہ پڑے، پھر ایسے گریں گے کہ اٹھ نہیں سکیں گے. دنیا میں تو واہ واہی ہوتی رہے گی، کیا لکھا ہے، خوب لکھا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ لکھ دیا ہو، پکڑے گا کون؟ آسان تو نہیں پکڑنا، جرت بھی نہیں ہے. پکڑنے میں بھی ایسا ہے کہ پکڑنے والے کی بعض وقت پکڑ ہو جاتی ہے، یا تو وہ غلط پکڑا ہوتا ہے اس لیے پکڑ ہو جاتی ہے، یا لکھنے والے کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، یہ اس نے کیا پڑھا ہے. یہ بھی ایک مصیبت تو ہے. واسطے تو طرح طرح کے لوگوں سے مطلب مجھے تو پڑھے گئے واسطے طرح طرح کے لوگوں سے. تو اس لیے مطلب اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھنا ہے اور ذہن میں اللہ کرے رہے یہ، اور غیر شرعی باتیں ہم لکھنے سے بچیں. جاحظ مشہور رائٹر ہوا ہے، معتزلی تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کا گزرا ہوگا نا یہ. تو امام غزالی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا اپنے قلم سے صرف وہی بات لکھو جس سے دیکھ کر قیامت کے دن تم خوش ہو سکو. یہاں تو مطلب دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے لکھتے ہیں، اپنے بھائی کو، عاشقان رسول کو ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو اچھالنے کے لیے. سوشل میڈیا مل گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. سوشل میڈیا پہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کہاں سے لکھا ہے، میں کہاں رہتا ہوں. یہ سب کچھ ہے، رب کو سب معلوم ہے اب کہاں ہے. تو اس لیے جو بھی کرے بندہ رب سے ڈر کر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پکڑ ہو جائے. ایک بزرگ کا احیاء العلوم میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بار یہ خط لکھنے بیٹھے، لیٹر تیار کرنے بیٹھے، اس میں ایک حرف پر آ کر رک گئے کہ اگر یہ لفظ یا حرف یہاں لکھ دیتا ہوں تو میرے مضمون میں جان پڑ جائے گی، خوبصورت ہو جائے گا، مگر جھوٹ سے اپنا دامن بچا نہیں پاؤں گا. لہذا خوف خدا کا ان پر غلبہ ہوا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مضمون جو بھی ہو. تو انہوں نے وہ لفظ لکھنے سے گریز کیا، نہیں لکھا. ایک کونے سے آواز آنی شروع ہوئی، ایک قرآنی آیت آواز آئی، قول ثابت والی آیت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ. اللہ پاک قول ثابت کے ساتھ قائم رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں اور آخرت یعنی قبر کے اندر. اب یہ تھے ہمارے بزرگان دین کہ ایک حرف پر غور کہ کہیں
یہ حرف مجھے آخرت میں پھنسا نہ دے. یہاں تو پورے پورے جملے بلکہ ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں اس طرح کے کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. شرعی اعتبار سے بعض تو غلط ہوتے ہیں. جو میں تو ایک کتاب میں پڑھا, میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں تو حیرت ہے کہ ان کو بھی لوگ مانتے ہیں. اور ان کو کہا کس نے کہ یہ مولوی ہیں؟ ایک بیوقوف نے یہاں تک لکھا, میں پڑھا تھا کتاب میں, اور مجھے کسی مفتی نے بتایا نکال کے تو کیا لکھا ہے. میں نے پڑھا تو وہ لکھا تھا کہ وہ رمضان شریف کے مسائل فضائل کچھ بیان کیے ہوئے تھے. اس میں وہ لکھا تھا کہ سحری کا وقت اگر نکل جائے, سحری ابھی تک مکمل نہیں کی ہے تو ہمت رکھے, 1-2 منٹ تو معاف ہو جائیں گے. گھر کا کھاتا لگا رکھا ہے. جب وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صبح صادق, قرآن سے ثابت ہے, صبح صادق ہوئی تو روزہ تو بند ہو گیا. اور حدیث سے اس پہ بالکل اس پر تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ان مسائل پر. اس نے بیوقوف نے لکھ دیا. تو اب کہ شیطان بھی تو عالم تو ہے نا یار, اس کے دوست کہاں نہیں, تو انہیں کیا کیا لکھ مارتے ہیں یار. وہ خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. اور ہمارے لکھنے پر اعتماد کر کے یہ کوئی روزے اس طرح لوگ توڑتے رہیں گے تو ہمارا کیا کرا ہے سب اکارت جائے گا. یہ لکھا ہوا تھا کتاب میں, یہ میں نے پڑھا. میں نے اس مفتی صاحب کو کہا تھا کہ آپ لیٹر لکھو, اس کو سمجھاؤ اس کو. خیر بعد میں کیا ہوا مجھے پتا نہیں ہے.